بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نماز کی دعائیں اور اس کے معانی، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے اس درس میں تشہد کی دعا اور اس کا معنی و مطلب انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ جو بیٹھنے کی کیفیت ہے وہ ایک عاجزانہ، وہ ایک انکساری والی کیفیت ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے کوئی غلام بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہو۔ وہ بیٹھنے کی جو حالت ہے عموماً استاذ اور شاگرد کے بیٹھنے کی حالت ہوتی ہے۔ استاذ کے سامنے شاگرد بھی ایسے ہی بیٹھتا ہے عموماً۔ اس حالت میں ہم جب بیٹھتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے تو ہم کیا دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر 831 نمبر پر یہ حدیث آئی ہوئی ہے، اور بھی دوسری جگہوں پر امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تشہد کی دعا ایسے سکھائی ہے جیسے سورت قرآن کی ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورتیں بھی یاد کرواتے تھے، سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ اور جیسے قرآن کی سورتیں آپ یاد کرواتے تھے، ایسے نماز کی دعائیں اور اس کے اذکار بھی اپنے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرواتے تھے۔ اگر کسی استاذ کے کئی شاگرد ہوں تو ان شاگردوں میں سے اگر کوئی ممتاز ہو تو استاذ اسے خصوصی توجہ دے سکتا ہے۔ یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا۔ سکھانے کی کیفیت بھی بتا رہے ہیں، میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھ میں تھا۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے غلط استدلال یہ کر لیا کہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ یہ غلط استدلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کا جو ایک ہاتھ اپنے دو ہاتھوں میں لیا، یہ مصافحہ سلام والا مصافحہ تھا ہی نہیں۔ یہ ایک طالب علم کو استاذ اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ذہن پوری طور سے اپنی طرف لگانا چاہتا تھا۔ اس ناحیے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اور ایک دوسری بات بھی اس میں کہی جا سکتی ہے، اگر اس حدیث سے یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہاتھ سے مصافحہ کیا، مان لیا جائے تو، ویسے تو ہم مانتے نہیں اور مان بھی نہیں سکتے، مان لیا جائے تو غلط ماننا ہوگا، تو کیا نبی کے صحابی جو آپ کے شاگرد ہیں وہ ایک ہاتھ سے کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے؟ اگر ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا غلط ہے تو نبی کے سامنے وہ غلط کام ہو رہا ہے، آپ کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، اور آپ اپنے شاگرد کو سکھا نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں، ایک نہیں، جیسے میں نے لگایا دو ہاتھ تم بھی لگا لو۔ تو اس لیے علماء کرام نے کہا یہ سلام اور مصافحے کی بات تھی ہی نہیں، یہ بیٹھے تھے، سکھانا تھا، تو پیار سے اللہ کے نبی نے اپنے شاگرد کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور دعا پڑھانا شروع کر دیا۔ اور روایات یہ ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کلمہ سکھایا ہے، ایسا نہیں کہ ایک بار پڑھ گئے، آپ نے ایک ایک کلمہ، جیسے بچوں کو تلقین کرایا جاتا ہے اس طرح سے اللہ کے نبی ایک ایک کلمہ سکھاتے گئے۔ وہ تشہد کی دعا آپ نے سکھائی ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دعا کے اندر بہت سارے معانی ہیں، بعض علماء نے اس سے 40 مسئلے نکالے ہیں، اس دعا پر 40 پوائنٹس بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ وہ کنڈیشن آپ یاد کریں کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے ایسی حالت میں بیٹھا ہے جو عاجزی انکساری کی حالت، بالکل محتاج بیٹھا ہوا مالک الملک، تمام بادشاہوں کے بادشاہ کی عبادت کرتے ہوئے، اور کہہ رہا ہے
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तमाम कौली, फ़िअली और माली इबादतें अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए हैं। इसमें इबादत की 3 किस्मों का जिक्र किया गया। अत्तहियात, ज़बान से जितनी इबादतें आप कर सकते हो, ज़बान से जितनी अल्लाह की हम्दो सना बयान कर सकते हैं, ज़िक्र व अज़कार कर सकते हो, वो तमाम चीज़ें तहियात के अंदर मौजूद हैं। अत्तहियातो, तमाम कौली इबादतें, वस्सलावातो, तमाम दुआएं, तमाम नमाजें, नफली, फ़र्ज़, सुन्नत, तमाम नमाजें अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। वत्तय्यिबातो, और तमाम माली इबादत, तमाम वो अच्छी चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में सादिर होती हैं, चाहे वो मेरी बातें हों, मेरे कौल हों, मेरे किरदार हों, मेरा सदका हो, मेरा ज़कात हो, तमाम चीज़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। लिल्लाह, ये लिल्लाह का लफ्ज़ बता रहा कि इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। इसलिए इसमें भी ताकीद की गई, अय अल्लाह तेरे सामने बैठे हैं, तेरी इबादत कर रहे हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम इबादतें सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करने के बाद अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भेजी जा रही है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आए नबी आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, उसकी बरकतें नाजिल हो। ये अल्लाह के नबी के लिए हम दुआ कर रहे होते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान थे, हम कहते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, का ये जो का है अलैका का, ये खिताब के लिए होता है। खिताब मतलब सामने मौजूद शख्स को मुखातब करने के लिए होता है। तो हम लोग ऐसा कहा करते थे, और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो हमने अस्सलामु अलन नबी कहना शुरू कर दिया, यानी काफ हटा लिया। इसी हदीस को अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी को हमारे बाज़ बरेलवी भाइयों ने दलील बनाई या रसूल अल्लाह कहने की। वो जो कहते हैं ना या रसूल अल्लाह, तो हम कहते हैं या ना लगाओ, ये तो उसके लिए होता है जो सामने हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नहीं है दुनिया में, तो या ना लगाओ। तो कहते हैं देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई ना अस्सलामु अलैका, तो वहाँ है तो यहाँ भी चलेगा। जबकि सहाबी का बयान है कि हम लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। लेकिन दूसरी रिवायात से मिलता है कि बाद सहाबे कराम ने नहीं बदला, सेम उसी तरह से पढ़ते रहे अल्लाह के नबी के जाने के बाद भी। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बंदा कोई दरूद भेजता है, सलाम पढ़ता है, तो फरिश्ते अल्लाह के नबी तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ एक बात बड़ी अहम पता चली कि हम वो उम्मत हैं जिस उम्मत के लोगों ने नबी के अक़वाल को, नबी की हदीसों को ऐसे महफूज कर रखा है कि एक हर्फ भी कहीं अगर ज़्यादा है तो वो हर्फ भी है मौजूद, उस हर्फ को उम्मत के लोगों ने, उलमा मुहद्दिसीन ने ख़त्म नहीं किया, मिटाया नहीं है। हर्फ ब हर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो दुआएं मौजूद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें मौजूद हैं। तो इतना महफूज और इतना पाक साफ मिलावट से दीन दुनिया में किसी और के पास मौजूद नहीं है जो हमारे और आपके पास मौजूद है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लिहाजा अगर कोई शख्स अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जैसा कि इस हदीस में है, पढ़ना चाहता है वो भी सही है। अस्सलामु अलन नबी पढ़ना चाहता है बगैर काफ के, वो भी सही है, दोनों सही है। फिर कहता है वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब अल्लाह के नबी पर सलाम, रहमत और बरकत की दुआएं हो गई। पहले अल्लाह की तारीफ़, फिर अल्लाह के नबी पर सलाम, बरकत और रहमत की दुआएं हो गई। फिर उसके बाद बंदा अपने लिए मांगता है तीसरे नंबर पे, वस्सलामु अलैना, और अल्लाह की सलामती हो मुझ पर, हम पर, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर, तमाम नेक बंदों पर। अगर आप फरिश्तों के ऊपर सलामती की दुआ करना चाहते हैं, अगर आप नबियों के लिए सलामती की दुआ करना चाहते हैं, दुनिया ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक के लिए जो नेक है उसके लिए आप सलामती की दुआ करना चाहते हैं, तो ये दुआ आपको सिखाई गई है, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। रिवायत में ये भी आता है कि बाद सहाबा कराम जब नमाज़ पढ़ते थे, दुआ करते थे, तो फरिश्तों का नाम ले लेकर सलामती की दुआ करते थे,
کہ فلاں جبریل پر سلامتی ہو، ان پر سلامتی ہو، ان پر سلامتی ہو، تو بہت لمبی دعا ہو جاتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملہ سکھایا جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے اور اللہ کی دیگر تمام وہ بندے جو نیک ہیں ان پر دعا ایک ساتھ ہو جائے گی. اور وہ دعا ہے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل ہو. بندے صرف انسانوں کو نہیں کہا جاتا، بندے کا لفظ فرشتوں پر بھی آتا ہے، جنوں پر بھی آتا ہے، انسانوں پر بھی آتا ہے، اللہ کے تمام ان مخلوقات پر آ سکتا ہے جو نیک اور صالح ہو سکتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی دعا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے اسی دعا کے آخر میں بیان بھی فرمایا ہے کہ جب تم یہ دعا پڑھتے ہو تو زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان کے اندر اور زمین کے اندر دونوں کے درمیان جتنی مخلوق ہیں اور وہ نیک ہیں ان سب کے لیے تمہاری دعا پہنچ جاتی ہے. اتنی بڑی دعا ہے کہ زمین، آسمان اور اس کے درمیان کے تمام مخلوقات جو نیک ہیں ان کے لیے سلامتی کی دعا ہو جاتی ہے. لیکن شرط نیک کی لگی ہے. اس سے پتہ چلا نیکی کی بڑی اہمیت ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں موجود تمام مسلمان انسانوں اور جناتوں کی اس دعا کا حصہ بن جاؤں تو اسے نیک بننا ضروری ہے. وہ تمام لوگوں کی دعاؤں کا حصہ آٹومیٹک بن جائے گا اگر وہ نیک ہو جائے. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. اب اپنے لیے اور تمام مسلمان نیک بھائیوں کے لیے دعا کرنے کے بعد پھر بندہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے. اسی میں جو جوائن ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے. دعا کا خاتمہ کلمہ شہادت پہ ہوا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شروع میں عبادت کا ذکر کیا گیا. عبادتیں وہی مقبول ہوتی ہیں جو کلمہ شہادت کے پیٹرن پر ہوں. کلمہ شہادت میں ہم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، لہٰذا تمام عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. یہ اس کلمہ شہادت کا تقاضا ہے. اور دوسرا ٹکڑا ہے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ ٹکڑا ہم اور آپ سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، عبادتیں صرف اللہ کی کرو اور کرنے کا جو طریقہ ہو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. یہی کلمہ شہادت بھی ہم سے مانگتا ہے. لیکن افسوس ہمیں کرنا ہوگا اس بات پر کہ انسانیت کا ایک بڑا طبقہ عبادتیں بھی اللہ کے لیے خالص نہیں کر رہا ہے، اور اگر کر بھی رہا ہے تو طریقہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں اپنا رہا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ کو سمجھنے ہی میں گڑبڑی ہے. کلمہ شہادت کے سمجھنے میں اور اس کے مطلب کو سمجھنے، اس کے معنی کو اپنی زندگی میں اتارنے میں یہی کھوٹ ہے، یہی گڑبڑی ہے. اگر کوئی شخص عبادتیں اللہ کے علاوہ کی کر رہا ہے یا عبادت کر بھی رہا ہے طریقہ کسی اور سے سیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی اور اس کے معنی کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضے پر اترنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین.